اور ورکرز کنونشن کا انعقاد کن اغراض و مقاصد کے تحت کیا جاتا ہے، اس حوالہ سے انشاءاللہ چند منٹ میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت وطن عزیز پاکستان میں اہل سنت و جماعت کے اندر جو بیداری ہے وہ لائق تحسین ہے، مگر بیداری کے ساتھ اگر ہم تنظیمی قالب میں ڈال جائیں یعنی منظم ہو جائیں تو یقیناً ہماری بیداری جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وطن عزیز میں نفاذ نظام مصطفیٰ کی راہوں کو ہموار کر سکتی ہے، اور یہی وہ عظیم مشن ہے کہ جس مشن کے لیے آج ہم سبھی یہاں پہ جمع ہیں کہ ہم سب نے وطن عزیز پاکستان میں وہ ملک جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا، جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بنا، جس کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں پیش کی، تو اس ملک کو ہر طرح کے کرپٹ عناصر سے محفوظ بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان کے حصول کی جو اصل منازل ہیں ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو بیداری تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارے ہاں موجود ہے، مگر بیداری کے بعد ہمیں منظم ہونے کی اشد ضرورت ہے، اور مشاہدات پچھلے الیکشن کے بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بیداری تو اللہ کے فضل و کرم سے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ کی شہادت، بلکہ اس دن سے بیداری کا الحمدللہ آغاز ہو چکا تھا کہ جس وقت غازی کی توپوں نے اس خنزیر کو واسطے جہنم کیا تھا کہ جو معاذ اللہ رسول پاک علیہ السلام کے قانون کو کالا قانون بکتا تھا، اور جو گستاخوں کو معاذ اللہ پناہ دینے کے لیے اس نے قسم کھائی تھی اور اس نے ٹھان لی تھی کہ میں نے گستاخوں کو معاذ اللہ پناہ دینی ہے اور ان کا بھرپور طریقے سے وکیل ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ تو پھر غازی ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ نے اس ملعون کو جس دن واسطے جہنم کیا تھا، تو اللہ کے فضل سے غازی کی اس عظیم جرت و بہادری پہ مبنی جو داستان ہے سنیوں کو بیدار کیا، اور وہ بیداری پھر آگے بڑھتی چلی گئی، اور الحمدللہ غازی صاحب کے بعد کنز العلماء کے وہ شخصیت ہیں جس وقت غازی صاحب کے حوالہ سے ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ سکوت ان پہ طاری تھا، اور غازی صاحب کے اعتبار سے اور غازی صاحب کی حمایت کے اعتبار سے وہ چند لفظ بھی نہ بول پائے تھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وارث علوم اعلی حضرت کنز العلماء نے اس وقت دیوان اقبال میں غازی صاحب کے عظیم عمل پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایوان اقبال میں اللہ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کے عنوان پر الحمدللہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، اور ہم چونکہ اللہ کے فضل سے پنڈی اسلام آباد کے ماحول کے اعتبار سے اور قبلہ کنز العلماء کا ان سارے حالات میں کیا کردار تھا، وہ اڈیالہ جیل کی طرف جانا ہو یا عدالتوں کچہریوں کے معاملات ہوں یا نام نہاد جو دانشور معاذ اللہ اپنے آپ کو کہلانے والے وہ میڈیا پہ بیٹھ کر وہ غازی صاحب کے کردار کو داغدار بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور پھر بالخصوص وہ بدبخت کہ جو یورپ کی گود میں بیٹھ کر وہ مغرب کے امام پر معاذ اللہ غازی صاحب کے خلاف بھرپور جس نے دلائل دے کر غازی صاحب کے کردار کو جس نے داغدار بنانے کی کوشش کی، تو ان سارے مراحل میں کنز العلماء حافظ اللہ تعالیٰ کا کردار اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسا ہے کہ ازہر من الشمس ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ غازی صاحب رحمہ اللہ کے اس مبارک عمل سے اہل سنت کے اندر بیداری تو پیدا ہو گئی، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے غازی صاحب کے جنازے سے لے کر غازی صاحب کے چیلم اور غازی صاحب کے چیلم سے لے کر وہ ڈی چوک کا دھرنا اور اس کے بعد مینار پاکستان کے جو جلسے اور کانفرنسز اور پورے ملک میں جہاں جہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے آستانوں پہ اور بڑے بڑے ہالز میں اور بڑے بڑے جو میدانوں میں اور بڑے بڑے پارکس میں الحمدللہ ناموس رسالت کے اعتبار سے ناموس
ختم نبوت کے اعتبار سے اور اسی طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے جو نظام مصطفیٰ کی راہوں کا موار کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے، کتنے بڑے بڑے پنڈال سجے، مگر الیکشن کا ریزلٹ وہ اب سب کے سامنے ہے۔ تو یہ اتنی تعداد میں سنی بیدار ہوئے مگر نتیجہ ہم کچھ حاصل نہ کر سکے، تو اس کی بنیادی وجہ ہماری اپنی کمزوری تھی کہ ہم منظم نہ ہو سکے۔ انفرادی قوت اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اہل سنت کے پاس ہے، سٹریٹ پاور آج بھی اہل سنت کے پاس ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی آج مخاطب کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو عمران خان کے وہ جلسے دیکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹریٹ پاور تو اس کے پاس ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سٹریٹ پاور آج بھی لبیک کا نعرہ لگانے والوں کے پاس ہے، آج بھی ختم نبوت کے لمبرداروں کے پاس ہے، آج بھی ناموس رسالت کے لمبرداروں کے پاس ہے۔ اگر سٹریٹ پاور دیکھنی ہے تو پھر یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے یہ اس اندھی میڈیا کو نظر نہیں آتے؟ ضرورت اس خبر کی ہے کہ سنی منظم ہو جائے، سنی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لے اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھ کے اپنی منازل کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کے لیے عزم مصمم کر کے آگے بڑھے۔ ہماری اس وقت جو سٹرگل ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ قائدین اہل سنت، سنی تنظیمات کے سربراہان اور سنی تنظیمات کے جتنے بھی قائدین ہیں، ہم انہیں مخاطب کر کے یہ پیغام ان کے گوش گزار بھی کرنا چاہتے ہیں، خدا اہل سنت پہ رحم کرو اور اہل سنت کو آج جو اللہ نے بیداری نصیب کی ہے اس بیداری کو تم ضائع مت کرو اور اہل سنت کی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور اہل سنت کی اس بیداری کے جو نتائج ہیں وہ وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے ساتھ حاصل کرو۔ اور یہ ممکن اسی صورت میں کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ میں یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تحریک لبیک اسلام، ہم کل بھی اتحادی اہل سنت کے لمبردار تھے، ہم آج بھی اتحادی اہل سنت کے لمبردار ہیں، ہم کل بھی اہل سنت کے اتحاد میں رکاوٹ نہیں تھے، آج بھی ہم کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اہل سنت کے اتحاد کے لیے آگے بڑھے گا، ہمارے قائد نے تو یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے لیے غیر مشروط اتحاد کے لیے انشاءاللہ ہم سب پیش ہو جائیں گے، غیر مشروط اتحاد۔ مگر میں محدث اعظم کے شہر میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمارا اتحاد غیر مشروط ہے، مگر غیر مشروط کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا اتحاد لبرلزم کے ساتھ ہے، ہمارا اتحاد صلح کلیت کے ساتھ ہے، ہمارا اتحاد اہل سنت کے غداروں کے ساتھ ہے، ہمارا اتحاد مسلک امام احمد رضا کے غداروں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اتحاد کا یہ معنی لیتا ہے تو ہم اتحاد کے سب سے بڑے باغی اور منکر ہیں، ڈنکے کی چوٹ میں یہ بات واضح کر رہے ہیں۔ اگر اتحاد کا کوئی یہ معنی سمجھتا ہے تو ہم اس اتحاد کے قائل نہیں، اور اسی اتحاد یعنی دین اکبری کو ریجیکٹ کرنے کے لیے میرے قائد عظیمت نے الحمدللہ جیل کی سلاخیں برداشت کی ہیں، مگر افضیت کو اپنے بغلوں میں جگہ نہیں دی، خرجیت کو اپنے قریب نہیں پٹکنے دیا، اور مسلک اعلی حضرت پہ اس انداز سے ڈٹے رہے جو فیض بریلی سے لے کے محدث اعظم پاکستان یہاں آئے، وہی فیض اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی روشنی میں ہے ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کو لے کے چل رہے ہیں، اور اسی روشنی سے وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہم الحمدللہ عملی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو روشنی اور مینار نور ہے وہ تعلیمات امام احمد رضا ہے، ان سے کسی صورت میں بغاوت ہمیں قابل قبول نہیں۔ بہرحال یہاں تک تو میں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک اسلام کا منہج آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، اور ہم یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں ہم کسی سنی جماعت کے وجود کے منکر نہیں، ہاں ان کی پالیسی میں جہاں کمزوری ہوگی ہم اس پہ نقد وارد کریں گے، ہم اس کمزوری کو ہائی لائٹ کریں گے اور ان کے قائدین کو یہ دعوت دیں گے کہ اس کمزوری کو دور کریں، اور اہل سنت و جماعت کا جو وزن ہے یہ کسی غیر کے پلڑے میں نہ ڈالیں۔ ہم پالیسی میں بالکل تنقید کریں گے جہاں پر
پالیسی غیر شرعی ہوگی اور جہاں پر پالیسی وہ مسلک امام احمد رضا رحمہ اللہ سے انحراف کرتے ہوئے بنائی جائے گی، ہم بالکل اختلاف کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، مگر اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں ہم کسی کے وجود کے سرے سے انکار نہیں۔ تو وہ لوگ جو غرور میں اتنے بڑھ گئے کہ جنہیں کنز العلماء جیسے بھی نظر نہیں آ رہے، کہ وہ جو اس تحریک کی بنیاد رکھنے والے تھے، وہ جنہوں نے خون جگر پگھلا کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ پوری دنیا پہ اشکارا فرمایا، جنہوں نے غازی کی عظیم کردار کو دنیا پہ عام کیا، آج وہی نظر نہیں آتے اور وہ پورا کردار معاذ اللہ اس کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ مگر اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے جتنی دشمنوں کی سازشیں تھی، جتنی چالیں تھی، جتنے پروپیگنڈے تھے، وہ سارے دم توڑ گئے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ طلوع سحر کا وقت بالکل قریب ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جس وقت آپ سارے اس عظیم مشن پہ کمر بستہ ہو جائیں گے، تو رب انشاءاللہ نوید سحر سے انشاءاللہ ہمیں مستفیض فرمائے گا اور ہمارا مقدر انشاءاللہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اس بات کو لازمی طور پر پیش نظر رکھیں۔ اب میں نے جو ورکرز کنونشن کے موضوع کے اعتبار سے چند باتیں آپ کارکنان اہل سنت کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے کہ اس وقت ایک تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگرچہ تعداد میں تھوڑے دکھتے ہیں، میں تعداد میں تھوڑے ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں دکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ جو امام احمد رضا رحمہ اللہ کا غلام ہے، یہ میں پنڈی اسلام آباد کی بات کر دیتا ہوں، جو باغی ہیں امام احمد رضا کے، انٹرنیشنل کانفرنس کا انہوں نے ٹائٹل لگایا تھا، مگر کیسے فلاپ ہوئے۔ تو ہم تعداد میں تھوڑے نہیں ہیں، میں جو پہلے بات کر چکا کہ ہمیں فقط منظم ہونے کی ضرورت ہے۔